صلی علی نبینا صلی علی محمد۔ آج تمام دنیا میں جمعۃ الوداع منایا جا رہا ہے یا منایا جا چکا ہے۔ کچھ ہیں جو اس وقت جمعہ ادا کر رہے ہوں گے، کچھ کر چکے ہیں، کچھ تیاریوں میں مصروف ہیں۔ لیکن جہاں بھی جمعۃ الوداع کا فرض ادا کیا جا رہا ہے، وہاں مسجدوں میں ایسی رونق ہے کہ اس سے پہلے سارا سال کبھی مسجدوں نے ایسی رونق نہیں دیکھی تھی۔ اس تعلق میں ایک بات میں سال ہر سال سے جماعت کے سامنے پیش کر رہا ہوں، آج بھی اسی سے اس خطبے کا آغاز کروں گا کہ جمعۃ الوداع کی حیثیت کیا ہے، کیوں اس ذوق شوق سے لوگ اس جمعے میں شامل ہوتے ہیں۔ وداع کی دو قسمیں ہیں۔ ایک تو وداع اس محبوب کا کیا جاتا ہے جس سے مدت کے بعد ملاقات ہوئی ہو اور وہ آخر جدائی کے وقت الوداع کہتے ہوئے رخصت ہو رہا ہو۔ ایسے موقع پر جدائی کے ساتھ غم بھی ہوتا ہے، محبت کے جذبات چہرے سے اور جذبات سے امڈے پڑتے ہیں اور دونوں طرف برابر احساس جدائی دل کو گھیر لیتا ہے۔ یہ وہ وداع ہے جو ایک محبوب کا وداع ہوتا ہے۔ اس وداع کا تعلق جمعۃ الوداع سے یوں بنتا ہے کہ کچھ لوگوں نے رمضان کا ایک لمبے عرصے انتظار کیا، اپنی کمزوریوں کی وجہ سے دن بدن بہت سی غفلتوں میں ملوث ہوتے چلے گئے اور رمضان کی راہ دیکھتے رہے کہ وہ آئے تو ہمارے سارے گناہ دھلیں، ہم مسجد نو پاک صاف ہو کر ایک نئے سال کا آغاز کریں۔ ایسے لوگوں کے لیے یہ جمعہ ایک غیر معمولی اہمیت رکھتا ہے، کیونکہ رمضان کے وداع کے ساتھ یہ جمعہ بھی آخری جمعہ ہے، اور اس پہلو سے توقع ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جنہوں نے سارا سال انتظار کیا اور پھر رمضان کی برکتوں سے حصہ لینے کی بھرپور کوشش کی، ان لوگوں کو پیار کی نظر سے دیکھے گا اور اس جدائی کے نتیجے میں پیدا ہونے والے جذبات کو قبول فرمائے گا اور اگلے رمضان تک ان کو مزید نیکیوں کی توفیق عطا فرماتا چلا جائے گا۔ ان نیک توقعات کے ساتھ جو لوگ رمضان کا انتظار کرتے رہے ہیں، ان کے لیے یہ جمعۃ الوداع واقعتاً جمعۃ الوداع کہلانے کا مستحق ہے۔ لیکن ایک وداع ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک ایسا مہمان آ کر ٹھہر جائے جو جانے کا نام ہی نہ لے، انتظار کرتے چلے جائیں، مجبوریاں حائل ہوں کہ انسان مہمان کو باہر نکال بھی نہیں سکتا، لیکن سارا گھر بڑی تکلیف میں مبتلا ہو۔ بالآخر ایسا مہمان ایک دن رخصت ہوتا ہے، اسے بھی چھوڑنے کے لیے لوگ گاڑی پر جاتے ہیں یا بس کے اسٹیشنوں پر جاتے ہیں یا کار تک رخصت کرنے کے لیے آتے ہیں، اور جب تک وہ چلا نہیں جاتا وہم یہ ہوتا ہے کہ کہیں کسی بہانے ٹھہر ہی نہ جائے، اور جب وہ کار یا بس یا گاڑی روانہ ہو جاتی ہے تو چہروں پر ایسی بشاشت آتی ہے کہ الحمدللہ، شکر ہے، اور اب ہم اپنے گھر کی خوشیوں کی طرف واپس لوٹیں۔ بڑی بھاری تعداد مسلمانوں کی ایسی ہے جو جمعۃ الوداع کو ان معنوں میں وداع کرنے آتے ہیں۔ رمضان ان پر بہت بھاری گزرتا ہے اور خدا کی عبادتوں سے تنگی محسوس کرتے ہیں۔ یہ تو ایک تو طبی تکلیف ہے جو ہر انسان کے ساتھ لازم ہے، اس تکلیف کے علاوہ بھی ایک تکلیف ہے جو دل کی تنگی کہلاتی ہے۔ میں اس تنگی کا ذکر کر رہا ہوں، اور وہ انتظار کرتے ہیں کہ کب رمضان رخصت ہو تو ہم اپنی پرانی بدیوں کی طرف لوٹ آئیں، ان آزادیوں کی طرف لوٹ آئیں جو خدا کی عائد کردہ پابندیوں کی زنجیریں توڑنے سے حاصل ہوتی ہیں۔ دو قسم کی آزادیاں ہیں جو رمضان کے بعد نصیب ہونے والی ہیں۔ ایک وہ ان نیک لوگوں کی آزادیاں جنہوں نے رمضان کا رستہ دیکھا
اور جانتے ہوئے کہ پابندیاں عائد ہوں گی، خوشی سے ان کو خدا کی خاطر قبول کیا، اور اب جانتے ہیں کہ اللہ کی رضا سے ہم اس کی عطا کردہ آزادیوں کی طرف لوٹیں گے۔ ان کو لازماً ایک خوشی ہو رہی ہے۔ یہ کہنا تکلف ہے کہ تمام لوگ رمضان کی وسعت پر رو رہے ہیں، اگر واقعتاً یہی رونا آتا ہو تو پھر روزے رکھتے کیوں نہیں چلے جاتے؟ بات یہ ہے کہ رمضان میں جہاں بہت سی محبت اور پیار کی چیزیں ہیں، وہاں محبت اور پیار کے نتیجے میں عائد ہونے والی سختیاں بھی تو ہیں، اور جب محبوب خود اپنے پیار سے ان سختیوں کو اٹھا لیتا ہے تو محبت میں کمی نہیں کرتا، ہاں اپنے پیارے بندوں کو اجازت دیتا ہے کہ میری پہلی نرمیوں کی طرف لوٹ جاؤ۔ اس کے نتیجے میں لازماً ایک بشاشت بھی پیدا ہوتی ہے۔ اگر یہ بشاشت نہ ہو تو رمضان کے مان بعد عید کیوں رکھی جائے؟ بس کچھ تو ان معنوں میں ضرور خوش ہیں کہ خدا تعالیٰ نے اپنی رضا سے ہم پر نظر رحمت فرمائی اور از خود ان آزادیوں کی طرف لوٹا دیا جو پہلے بھی اس کی مرضی کی تابع تھیں۔ لیکن ایک کچھ اور لوگ ہیں جو اپنی بے راہروی کی طرف لوٹنے پر خوش ہیں، جانتے ہیں کہ ادھر رمضان ختم ہوا، ادھر وہ انہی آزادیوں کی طرف لوٹیں گے جن کو خدا کی رضا حاصل نہیں ہے، جو اس کی رضا کے بندھن توڑنے کے بعد حاصل ہوتی ہیں۔ بس یہ ان کا بھی آج وداع کا دن ہے، مگر دیکھیں ان دونوں الوداع میں کتنا فرق ہے۔ کچھ ایسے ہیں جنہوں نے سارے سال جمعہ نہیں پڑھے، نمازوں میں بھی سست ہیں اور جمعے بھی ادا نہیں کرتے رہے، یا کرتے ہیں تو بے ذوقی کے ساتھ، بڑی مشکل سے کبھی جمعہ ادا کر لیا کبھی نہ کیا، آج وہ بھی حاضر ہیں، اور ان کو شاید رمضان کے حقوق ادا کرنے کی بھی توفیق نہ ملی ہو، لیکن وہ بھی جمعے کو وداع کرنے آئے ہیں۔ کہتے ہیں اب 1 سال تک ہم تیرا منہ نہیں دیکھیں گے، چھٹی، السلام علیکم۔ اور یہ بھی خوش ہو رہے ہیں کہ اس ایک جمعے کو ادا کر کے سارے سال کی نیکیاں ان کو میسر آ گئیں۔ کوئی یہ جمعۃ الوداع ہی نہیں، جمعۃ البدل بن گیا، ہر دوسرے جمعہ کا بدل، ہر دوسری نیکی، ہر دوسری نماز کا بدل بن گیا۔ یہ بالکل غیر حقیقی بات ہے، اس میں کوئی سچائی نہیں۔ بس وہ لوگ جو جمعے کو ان معنوں میں رخصت کرنے آئے ہیں، ان سے بھی اللہ اور اس کے رسول اور اس کے پیغام کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں جماعت احمدیہ کو یہ نصیحت کرتا ہوں کہ اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ لوگ جو وداع کرنے آئے ہیں ان معنوں میں وداع کریں جن معنوں میں میں نے ابتدا میں ذکر کیا ہے، محبت کے ساتھ خدا کے حضور حمد و ثنا کے گیت گاتے ہوئے، اس سے یہ دعائیں کرتے ہوئے کہ اے خدا بہت ہی بابرکت جمعہ آیا ہے، ہم نے مشقت کی راہ اختیار کرتے ہوئے تیری خاطر پابندیاں اختیار کی، اور ان پابندیوں کی حالت میں جو برکتیں نازل ہوتی ہیں جمعے کے دن، وہ برکتیں غیر معمولی طور پر آسمان سے بھرپور صورت میں اترتی ہیں۔ 3 جمعے ہم نے تیرے فضل اور رحمتوں کے دیکھ لیے، یہ وہ جمعہ ہے جو سارا سال میں برکتوں کے لحاظ سے سب سے بڑا جمعہ ہے۔ بس ان برکتوں سے ہمارے دامن بھر دے، جو غفلتیں ہم سے ہوئیں ان سے درگزر فرما، صرف نظر کر اور ہمیں بخش دے، اور اگر ہم نے ان برکتوں کو کمایا نہ بھی ہو تو ہماری جھولی میں ایک فقیر کی جھولی کی طرح کچھ ڈال دے۔ ان دعاؤں کے ساتھ اس جمعہ کو الوداع کہنے والے، مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حضور مقبولیت کی جگہ پائیں گے اور خدا تعالیٰ کے فضل کے ساتھ ان کی جھولیاں بھری جائیں گی، کیونکہ بعض دنوں میں کنجوس بادشاہ بھی بڑی بڑی خیرات کرتے ہیں، اور وہ جو سخی ہوں وہ تو خزانوں کے منہ کھول دیا کرتے ہیں، پر آج کا دن اللہ تعالیٰ کی برکتوں کے خزانوں کا منہ کھولنے کا دن ہے، مگر وہی اس سے فائدہ اٹھائیں گے جن کا میں نے پہلے گروہ میں ذکر کیا ہے۔ وہ لوگ جو جمعہ نہیں پڑھتے آئے اور جمعے کو وداع کہنے کے لیے آئے ہیں، ان کو میں نصیحت کرتا ہوں
کہ اس جمعے کی برکت سے اپنے گھر اس طرح بھریں کہ آئندہ کبھی جمعے میں کوتاہی نہ کریں۔ اسے جمعۃ الوداع بنانے کی بجائے جمعۃ الاستقبال بنا لیں۔ استقبال کرتے ہوئے عرض کریں خدا سے کہ اے خدا، ہم سے بہت غفلت ہوئی، ہم نے ہر جمعے کو ہمیشہ سے وداع کر رکھا تھا، آج ہم تیرے حضور حاضر ہوئے ہیں، چند جمعے جو تیری خاطر ہم نے پڑھے یا اگر نہیں بھی پڑھے تو آج کے جمعے میں تو ہم حاضر ہو گئے ہیں، اس کو ہمارے لیے دائمی برکت کا موجب بنا، اسے ہمارے گھر ٹھہرا دے، اب ہم کبھی جمعے سے جدا نہ ہوں۔ بس ان معنوں میں اسے جمعۃ الاستقبال بنا لیں۔ اگر ایسا کریں گے تو ان کی زندگیوں میں عظیم الشان پاک تبدیلیاں پیدا ہوں گی۔ اس ضمن میں میں اگلی بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جمعۃ الوداع کے موقع پر جو نصیحت فرمائی، میں نے اسی کو آج کے موضوع کے لیے چنا ہے۔ ترمذی کتاب الصلاۃ میں یہ حدیث ہے، حضرت ابو امامہ باہلی بیان کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جمعۃ الوداع کے موقع پر خطبہ دیتے ہوئے سنا۔ حضور فرما رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور 5 وقت کی نماز پڑھو، 1 مہینے کے روزے رکھو، اپنے اموال کی زکوٰۃ دو، اور جب میں کوئی حکم دوں تو اس کی اطاعت کرو، اگر تم ایسا کرو گے تو اپنے رب کی جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ بس یہ جمعہ محض دوسرے جمعوں کو ادا کرنے کی دعوت ہی نہیں دے رہا، بلکہ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی غلامی میں آج کے جمعے کے دن میں تمام دنیا کے مسلمانوں کو نماز کی پابندی کی طرف بلاتا ہوں اور 5 وقت کی نمازیں ادا کرنے کی دعوت دیتا ہوں۔ یہ ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ بس دیکھیں آپ نے کیسے اس جمعہ کو وداع فرمایا، جمعہ کو ایسے وداع کیا کہ اس کی برکتوں کو روزانہ 5 وقت مسلمانوں پر لازم کر دیا۔ حقیقت میں 2 طرح کے نمازی ہیں، جنہیں 2 طرح کے انسان ہیں جن کا جمعے سے ایک تعلق قائم ہوتا ہے۔ کچھ وہ جو نمازیں باقاعدہ پڑھتے ہیں اور 5 وقت کی نمازیں پڑھتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ جمعے پڑھنے کی بھی توفیق عطا فرماتا ہے۔ ان معاشروں میں جیسے کہ مغرب کے معاشرے ہیں، جب میں نے تاکید کی کہ جمعے کی اہمیت کو سمجھو اور اپنے اساتذہ سے اگر اسکول میں یا کالج میں ہو، یا کمپنیوں کے مالک سے اگر ملازم ہو، یا حکومت کے افسروں سے یہ مؤدبانہ مگر پرزور درخواست کرو کہ ہم 3 جمعے بیک وقت مسلسل نہیں چھوڑ سکتے، ہمارے آقا و مولا کا ہمیں حکم ہے کہ اگر 3 جمعے چھوڑو گے تو کافر ہو جاؤ گے، اس لیے خواہ تم اجازت دو یا نہ دو، 1 جمعہ تو ان 3 میں سے ہم نے ضرور ادا کرنا ہے، لیکن ہم تینوں کرنا چاہتے ہیں، اس لیے زائد وقت دے دیں گے، تم نے جو کام ہم سے لینا ہے بعد میں لے لینا، مگر جمعہ ہم نے ضرور پڑھنا ہے۔ جب میں نے یہ نصیحت کی تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے جن لوگوں نے سنجیدگی سے اس پر عمل کیا، ان کے مالکوں یا افسروں کے دل اللہ کی طرف سے نرم کر دیے گئے، اور بعض ایسے بھی تھے جنہوں نے جب پذیرائی نہ دیکھی، جب ان کی درخواست قبول نہیں ہوئی تو اپنی ملازمتوں سے استعفے دے دیے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بہتر ملازمتیں عطا کر دیں، زیادہ رزق والی اور زیادہ عزت والی، اور پھر ان کے افسروں نے شروع ہی میں یہ شرط رکھ دی کہ جمعے کے دن تمہیں آزادی ہے، اب تسلی سے جا کر جمعہ پڑھو اور پھر واپس آؤ۔ اب تو اللہ کے فضل سے ڈش اینٹینا کے ذریعے جمعوں کے مراکز کی تعداد بہت زیادہ بڑھائی جا سکتی ہے۔ نظام جماعت کی طرف سے بکثرت ایسے مراکز مقرر ہو سکتے ہیں کہ جہاں بڑے شہروں میں مسجد تک پہنچنا، اگر وہاں مسجد قائم ہے، بہت ہی دوبر ہے یا تکلیف مالا یطاق ہے، طاقت سے بڑھ کر تکلیف ہے، وہاں جماعتی نظام کے تحت بہت سے مراکز قائم ہو سکتے ہیں جہاں اگر وقت جمعے کا ہے تو ڈش اینٹینا کے ذریعے جمعہ سنیں اور پھر اپنا جمعہ الگ ادا کریں، اگر وقت نہیں ہے تو مقامی امام مقرر کر دیے جائیں
جہاں ارد گرد کے لوگ ملازمتیں کرنے والے یا کاروبار کرنے والے وہ اکٹھے ہو جایا کریں، تو اس سال یعنی آئندہ آنے والے سال جمعہ کو اس طرح استقبال کریں کہ سارے سال جمعے سے چمٹ جائیں۔ وہ لوگ جو نمازیں پڑھتے ہیں ان کا جمعے سے ایک ایسا تعلق قائم ہو جاتا ہے کہ جمعے کے بغیر چین نہیں آتا۔ ایک دوسرے قسم کے لوگ ہیں جن کا جمعے سے تعلق براہ راست ہوتا ہے، یعنی نمازیں پڑھنے کی توفیق تو نہیں پاتے مگر جمعے کی اہمیت کے پیش نظر جمعے میں حاضر ہو جاتے ہیں۔ جیسے آج جمعۃ الوداع میں بہت سے لوگ شامل ہوئے ہیں جو پہلے مسجدوں کا منہ نہیں دیکھتے، ان کو جمعۃ الوداع کی برکت سے نمازیں نصیب ہو جایا کرتی ہیں، جمعۃ الوداع کی برکت سے دوسرے جمعے نصیب ہو جاتے ہیں، یہ ہو سکتے ہیں، اور ہر جمعے کی برکت سے نمازیں نصیب ہو سکتی ہیں۔ بس نمازیں جمعے کی طرف لے جانے والی ہیں اور جمعہ نمازوں کی طرف لوٹانے والا ہے۔ یہ مضمون ہے جس کو حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم پر اس نصیحت میں روشن فرمایا جو جمعۃ الوداع کے موقع پر آپ نے فرمائی۔ سب سے زیادہ کثرت سے لوگ حاضر تھے اور سب سے اچھی نصیحت جو آپ نے پسند فرمائی وہ یہی تھی کہ اس جمعے کی برکت سے، آج کے دن کی برکت سے تم 5 نمازوں کی طرف لوٹ آؤ اور روزانہ 5 نمازیں باقاعدگی کے ساتھ ادا کرو۔ کمزوروں سے بھی میں یہ کہتا ہوں جن کو عبادت کی توفیق نہیں، جن کو پہلے جمعے کی عظمت کا احساس نہیں تھا کہ یہ جمعہ جو آیا ہے یہ تو آپ کو متعارف کرانے آیا ہے اللہ سے، اس لیے نہیں آیا کہ ایک دن آپ کا ہاتھ پکڑے اور پھر آپ کو چھوڑ دے، یہ تو اس لیے آیا ہے کہ آپ کو بھی بتائے کہ خدا کی محبت کی مٹھاس ہوتی کیا ہے، یہ تو اس لیے آیا ہے کہ آپ کو بھی سبق دے کہ تم کیوں محروم ہوتے ہو اللہ کی برکتوں اور اس کی رحمتوں سے۔ دیکھو تمہارے ساتھ ہی تمہارے شہر میں بسنے والے کتنے اور ہیں جنہوں نے اس مہینے کی ظاہری سختیوں کو خوشی سے قبول کیا۔ جب تم خوف زدہ تھے کہ یہ مہینہ آئے گا، یہ انتظار کر رہے تھے کہ اللہ کی راہ میں سختیاں اٹھانے کی ہمیں توفیق ملے، جب تم روزوں سے دامن بچا رہے تھے اور ڈرتے تھے اس بات سے کہ خدا کی راہ میں تمہیں تکلیف پہنچے، یہ بے خوف اور بے دھڑک ایسی حالتوں میں بھی روزے پر تیار ہو جاتے تھے کہ ان کی آنکھ نہیں کھلتی تھی اور صبح کھانے کی توفیق نہیں ملتی تھی، کچھ پینے کی توفیق نہیں ملتی تھی۔ اللہ پر توکل کرتے ہوئے انہوں نے اپنی بیماریاں چھپائیں، انہوں نے اپنی کمزوریوں کو ڈھانپا، اور جس طرح بھی ان کو توفیق ملی اللہ کی راہ میں قربانیاں پیش کرنے لگے۔ تو یہ جمعہ ان کو یہ بتاتا ہے کہ دیکھو یہ بھی تو کس شان اور کامیابی کے ساتھ اس مہینے سے نکلے ہیں، اللہ کی رحمتوں کو سمیٹتے ہوئے اور کماتے ہوئے۔ تم خام خواہ بدظنی کرتے رہے اپنے رب پر، خام خواہ ایک معمولی ادنا سے خوف کی وجہ سے تم محروم چلے جا رہے ہو۔ یہ جمعہ ان کو بتاتا ہے کہ دیکھو اب 1 سال کے بعد میں پھر آؤں گا، لیکن ایسی حالت میں آؤں کہ تمہیں بدلی ہوئی کیفیت میں دیکھوں، ایسی حالت میں آؤں کہ تم خدا کے عبادت گزار بندے بن چکے ہو جب میں دوبارہ تمہیں ملنے کے لیے آؤں، ایسی حالت میں آؤں کہ تم میرے منتظر ہو اور میں تمہارا منتظر ہوں کہ کب تم مجھے ملو تو میں برکتوں سے تمہارے دامن بھر دوں۔ یہ جمعہ کمزوروں کے لیے یہ پیغام لے کے آتا ہے، ان کو بتاتا ہے کہ اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، ایک لمحے میں بھی ایسی کیفیتیں پیدا ہو جاتی ہیں کہ انسان کی ساری زندگیوں کی قیمت سے بڑھ کر وہ لمحہ عزیز ہو جاتا ہے۔ اس لیے ان کمزوروں کو اپنے لیے یہ دعا کرنی چاہیے اور خدا کی طرف سے اس جمعے کے پیغام کو سمجھنا چاہیے۔ حقیقت یہ ہے کہ ایسے لوگ تھے جن کو پریشانی تھی اور بے چینی تھی کہ رمضان قریب آ رہا ہے، مصیبتیں قریب آ رہی ہیں، ماحول میں خشکی پیدا ہو جائے گی، ریڈیو اور ٹیلی ویژن کے پروگرام خشک ہو جائیں گے، گپے مارنے کے وقت نہیں رہیں گے، آزادی سے کھانے پینے کے وقت نہیں رہیں گے، سیروں کے وقت نہیں رہیں گے، کس طرح باہر جائیں گے سفر پہ، بھوکے اور پیاسے بسوں میں سفر کریں گے۔ بڑے خوف کی حالت میں وہ منتظر تھے اس رمضان کے، اور خوف کی حالت میں ان کا وقت گزرا، لیکن جمعۃ الوداع ان کو بتا رہا ہے کہ دیکھو میں تو آیا بھی اور چلا بھی گیا، یہ مہینہ یوں ہی خام خواہ تمہارے اوپر خوف کے سائے لہراتا ہوا نکل گیا، اور دیکھو کتنی تیزی سے نکل گیا ہے۔ کاش تم
ڈرتے ڈرتے اللہ کی راہ میں ڈرتے ہوئے وقت گزارتے بنسبت اس کے کہ دنیا کے لیے ڈرتے ہوئے وقت گزارا. کاش تم خدا کے خوف میں یہ وقت صرف کرتے اور خدا سے عرض کرتے کہ اے خدا تیری خاطر ہم مشکلیں برداشت کرنے کے لیے آمادہ ہوئے ہیں، ہم کمزور ہیں، ہمارے دلوں میں طاقت نہیں ہے، ہمیں نیکی کی لذت سے آشنائی نہیں ہے، ہم گناہوں کی طرف جھکتے ہیں خود طبی جوش کے ساتھ، اور نیکیوں کی طرف مائل ہونے کے لیے ہمیں مشکل پیش آتی ہے، باغیں موڑنی پڑتی ہیں ہماری لوگوں کو نیکیوں کی طرف. تو اے خدا تو ہم پر رحم فرما، تو ہی ہمارے دل بدل دے، تو ہی ہمارے لیے نیکیوں کو آسان کر دے اور نیکیوں کی لذت بخش. کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے اس رمضان کو اس طرح کمایا کہ راتوں کو اٹھ کر خدا کے حضور گریہ ازاری کی اور سجدہ گاہوں کو آنسوؤں سے تر کر دیا، اور ان کے شور اور غوغے کی آواز بلند ہوئی، آہ و بکا کی آواز بلند ہوئی خدا کی راہ میں، اور بعض دفعہ اس شدت کے ساتھ ہوئی کہ تمام ماحول تک وہ آواز پہنچی. ابھی چند دن پہلے ایک رات میری چھوٹی بچی گھبرا کر مجھ سے پوچھنے لگی کہ ابا یہ کیا ہو گیا ہے، اس قدر رونے کی آوازیں آ رہی ہیں، یہ کیا قیامت ٹوٹی ہے. لفظ قیامت تو اس نے استعمال نہیں کیا، لیکن چہرے پر ایسا خوف تھا کہ خدا جانے کیا قیامت ٹوٹ پڑی ہے کہ یہ اس قدر لگتا ہے سارا روا رو رہا ہے. میں نے اسے بڑے پیار سے سمجھایا کہ بیٹی اللہ کی رحمت نازل ہو رہی، یہ خدا تعالیٰ کے بندے ہیں جو اپنی گریہ ازاری کے ساتھ اس کے عرش کو ہلا دیں گے. تمہیں جس قوت کے ساتھ یہ آواز، جس زور کے ساتھ یہ آواز سنائی دے رہی ہے، اس سے بہت زیادہ زور کے ساتھ آسمان کے ملکوتی وجودوں کو یہ آواز سنائی دے رہی ہے، اس سے بہت زیادہ عظمت اور شدت کے ساتھ اللہ کی رحمت کو یہ آواز سنائی دے رہی ہے. اس لیے یہ تو انقلاب کے انتظام ہے، روحانی انقلاب کے. تم گھبراؤ نہیں، آؤ میں تمہیں باہر لے جا کر دکھاتا ہوں کہ یہ کیسی آوازیں ہیں. وہ باہر میرے ساتھ نکلی اور عجیب روحانی کیفیت اس کے منہ پر طاری ہوگی. اس نے کہا ابا یہ اللہ میاں کے سامنے رو رہے ہیں. میں نے کہا سب اللہ کے لیے رو رہے ہیں. ایسی لذتیں بخش گیا ہے رمضان ان رونے والوں کو کہ باہر والے اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے. وہ جنہوں نے خشک دل کے ساتھ، خشک نگاہوں کے ساتھ، دنیا کے خوفوں کے ساتھ یہ وقت گزارا ہے، ان کو کیا پتا کہ یہ رمضان کیسی کیسی برکتیں لے کر آیا اور کیسی لذتیں لے کر آیا. ایسی روحانی کیفیتیں پیچھے چھوڑ گیا ہے کہ وہ سارا سال انسانی وجود کو لذت سے بھرا رکھیں گے. اس لیے ان کے لیے یہ وداع کا جمعہ ایک بہت ہی دردناک جمعہ بن جاتا ہے. کئی ان میں سے سوچتے ہوں گے کہ ہم بیمار ہیں، خدا جانے اگلا سال ہم پر ایسا آتا ہے کہ نہیں کہ دوبارہ ہم اللہ تعالیٰ سے یہ برکتیں حاصل کر سکیں، دوبارہ خدا کے حضور گریہ ازاری کر سکیں. کچھ بوڑھے ہیں ان کو علم نہیں، لیکن جوانوں کو بھی کب علم ہے. اللہ کی تقدیر کا تو کسی کو علم نہیں. کون کس زمین پر کس وقت اٹھایا جائے سوائے خدا کے کوئی نہیں جانتا. اس لیے ہر وہ شخص جو نیکی کا طالب ہے، جو اللہ کے حضور گریہ ازاری کے ساتھ حاضر ہونے کی تمنا رکھتا ہے، اس کے لیے یہ جمعہ ایک دردناک وداع کا جمعہ ہے. لیکن میں ان کو بھی بتاتا ہوں کہ جو سچے دل سے اور سچے پیار کے ساتھ اللہ کی رحمتوں کے متلاشی ہوتے ہیں اور پاک لمحات کو گہرے دکھ کے ساتھ رخصت کرتے ہیں، جن کا ہجر سب سے زیادہ نیکیوں کا ہجر ہوتا ہے، بدیوں کے لیے ہجر محسوس نہیں کرتے، ان کو اللہ تعالیٰ ایک وصل دوام عطا کیا کرتا ہے. ان کو اللہ تعالیٰ ایک ایسی رحمت عطا فرماتا ہے جو ہمیشہ ان کے ساتھ رہتی ہے اور ان سے جدائی نہیں اختیار کرتی. اس لیے وہ آج کے بعد جتنی راتیں بھی اٹھیں گے وہ اللہ کی رحمت کو اپنے قریب ہی پائیں گے. یہ جمعہ رحمتیں دینے کے لیے آیا ہے، لیکن رحمتیں لے جانے کے لیے نہیں آیا. یہ برکتیں عطا کرنے تو آیا ہے، لیکن برکتیں لوٹنے نہیں آیا. اس لیے بے فکر اور بے غم ہو کر اس جمعے سے گزریں. ان کا ہر جمعہ جمعۃ الوداع کی طرح مبارک ہو جائے گا. ان کی ہر رات شب برات بن جائے گی اگر وہ اسی طرح محبت اور اخلاص اور پیار کے ساتھ اپنے رب کے حضور اٹھتے رہیں اور دعائیں کرتے رہیں.